بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ہمارا آن لائن سیشن میں چھٹا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے زمین اور آسمان کے ذروں سے زیادہ بے حد تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، درود بے حد آقائے دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ عقیدہ توحید میں سے آخری جو بات کتاب کے اندر ہمارے چیپٹر میں سے پہلے عقیدے کی رہ گئی ہے، وہ ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ تو آج ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید یعنی اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا۔ تو پھر جب رب کو وحدہ لا شریک مان لیا تو اس کی وحدت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اثرات سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے، کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا اس کے اندر جو ہے وہ اس کی طبیعت میں، اس کے عقائد میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے برت برتاؤ میں اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق میں اس کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ رونما ہوتا ہے، اس کو آج ہم سارے کو ڈسکس کریں گے۔ تو کتاب کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کی یہ کل ہیڈنگ ہیں تقریباً 6 کے قریب، اور 2 میں نے اضافی لکھ دی ہیں، اور اردو کی جو کتاب کے اندر حصہ ہے اس کو میں نے ذکر نہیں کیا۔ ٹیکسٹ بک آپ جو ہے وہ اس سے تعلق رکھیں گے، اور جو دلائل ہیں وہ کتاب کے اندر ایک دلیل بھی ٹیکسٹ بک کے اندر نہیں ہے، وہ ساری کی ساری میں نے یہاں بورڈ کے اوپر مینشن کر دی ہیں، ساری آیات اور کچھ احادیث۔ تو ان کے اوپر آج جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ عقیدہ توحید ہماری زندگیوں میں کیا اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہمیں عقیدہ توحید اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد ہماری جو ہے وہ طبیعتیں، ہماری سوچیں، ہمارے نظریات کس طرح کے بن جاتے ہیں۔ تو پہلی بات اس میں یہ ہے عزت نفس۔ عزت جو ہے وہ نفس کی عزت۔ اب نفس کی مختلف قسمیں ہیں، اگر اس کی ڈیٹیل میں بندہ جائے تو قرآن پاک میں بنیادی طور پر نفس کی 4 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس ملہمہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے۔ یہ ساری کی ساری قرآن کے اندر کتابیں نفس کی ساری چیزیں ڈیٹیل موجود ہیں، لیکن ہم اس تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو عزت نفس یعنی انسان جب اللہ کی وحدت کے اوپر، عقیدہ توحید کے اوپر یقین رکھتا ہے تو یہ عقیدہ اس کو عزت نفس عطا کرتا ہے، اس کی جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ اس کے اندر بحال کرتا ہے۔ مثال دوں، اگر جو انسان اپنے رب کے سامنے اگر نہ جھکے اور وہ مختلف خداؤں کے سامنے جھکے، قرآن میں جیسے کہ لات، حبل، عزا، منات، سوا، یعوس، یعوق، نصر، یہ سارے کے سارے سورہ نوح میں اور دیگر قرآن پاک کی صورتوں میں ان کا ذکر ہے، تو مختلف بتوں کے سامنے جا کے جھکے گا۔ جب مختلف بتوں کے سامنے جھکے گا تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اور در در کی ٹھوکریں کھانے سے اس کی نفس کی عزت بحال نہیں رہے گی، قائم نہیں رہے گی، بلکہ عزت نفس مجروح ہوگی۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے، اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، تو صرف اسی کو خالق اور مالک، طاقت کا سرچشمہ اسی کو سمجھ کر اسی کے سامنے جھکتا ہے، اپنی پیشانی پتھر کے بے جان مورتیوں کے سامنے اور انسان کے ہاتھوں سے گڑے ہوئے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے وہ جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ اس کو قرآن میں رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ یہ پہلی دلیل ہے جو کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے ساتھ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ہم نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا، عزتیں عطا کی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے
کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، کہ ایک 5 وقت جا کے اللہ رب العزت ایک خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اے مسلمان جسے تو گراں بوجھ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ ایک سجدہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں بندوں کو 1000 سجدوں سے نجات دے کے عزت نفس عطا کرتا ہے۔ دوسری ہماری ہیڈنگ ہے انکسار۔ اب انکسار کا لفظی معنی کیا ہے؟ ٹوٹنا۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ تو انکسار کا معنی کیا ہے؟ ٹوٹنا۔ اور یہاں پہ اس کی تشریح یہ ہوگی کہ اپنی طبیعت میں تواضع پیدا کرنا، عاجزی پیدا کرنا۔ اور کیونکہ ہم جس رب کی وحدت کو مانتے ہیں، وہ توحید ہمارے اندر یہ جو ہے وہ انقلاب لے کے آتی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور سوچ بن جاتی ہے کہ جس رب کے ہم بندے ہیں، وہ رب جو ہے وہ ساری جو نعمتیں، یہ انسان کی بولنے والی زبان، دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان، یہ ہاتھ، یہ ساری چیزیں اس رب کی اگر دی ہوئی ہیں، مال دولت اولاد، تو وہ رب اگر چاہے تو مالک ہے، ایک لمحے میں واپس چھین لینے پر بھی سب کچھ کو قادر ہے۔ تو اس لیے وہاں پھر اس رب کی بارگاہ میں تکبر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو انسان کو عاجزی ہی زیب دیتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں بھی ہے اور ایک اور جگہ بھی قرآن میں موجود ہے، لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چل، انکا بے شک تو لن تخرق الارض، نہ تو اکڑ کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ بلندی میں تو پہاڑوں تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح آکڑے گا تو تو پہاڑوں تک بھی پہنچ نہیں سکتا۔ اور دوسری آیت دیکھی ہے میں نے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں۔ آگے حدیث ہے میرے آقا کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من وضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی زیادہ اور بلند کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید ہمیں طبیعتوں کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے، جو انسان کو کیوں کہ تکبر اور بڑائی یہ صرف اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو لکھا ہے کہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ولہ الکبریاء۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ کبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا۔ اور اس سے اگلی سرخی ہماری ہے وسعت نظر کا وسیع ہونا۔ تو عقیدہ توحید زندگی، انسان کی زندگی کے اندر یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ وہ تنگ نظر نہیں ہوتا۔ کیوں کہ جس رب کی وہ وحدت کو تسلیم کرتا ہے، وہ رب اپنے ماننے والوں کو بھی روزی دیتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی وہ روزی دیتا ہے، وہ سب کو جو ہے وہ برابر روزی دے رہا ہے۔ تو اس لیے عقیدہ توحید کے ماننے والے کی جو سوچ ہوتی ہے، جو اس کا نظریہ ہوتا ہے، جو اس کا برتاؤ ہوتا ہے، وہ عالمگیر ہوتا ہے، وہ انسانیت کی خدمت کا قائل ہوتا ہے۔ وہ صرف جانوروں کی طرح اپنی ذات تک نہیں رہتا۔ جیسے ایک جانور صبح اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور شام ہو جاتی ہے، سوتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے، تو انسان کی زندگی، عقیدہ توحید کے ماننے والے کی زندگی اس طرح کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی خدمت عالمگیر ہوتی ہے، اس کی سوچ سب کے نفع کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو نفع دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں نے یہاں یہ آیت ذکر کی ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ اچھائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کا خواہشمند مت بن۔ نیچے حدیث پاک لکھی ہے، الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے کا خیال رکھے گا اللہ رب العزت اس کا خیال رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ لیکچر کو سننے والے جتنے بھی بچے ہیں، آپ والدین کی اولاد ہیں، اور آپ کو اگر آپ کی رشتہ داری میں سے، آپ کے جو ہے وہ پڑوس میں سے کوئی بندہ تحفہ دے، خیال رکھے آپ کا، تو آپ جو ہے وہ خوش ہوں گے، آپ کے ابو بھی خوش ہوں گے۔ کیوں کہ آپ سارے کے سارے بچے اپنے والد اور والدہ کا کنبہ ہیں۔
تو اسی طرح جو اللہ کے کنبے کا خیال رکھے گا اللہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو اس کے ساتھ وسعت نظر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اگلی ہیڈنگ کی طرف جاتے ہیں، استقامت اور بہادری۔ عقیدہ توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے انسان کی زندگی میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ اس رب کی وحدت کو پہ یقین رکھتا ہے ایک مومن کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور سب کچھ کے اوپر اللہ ہی کو قدرت حاصل ہے اور اللہ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے۔ اس عقیدے کی روشنی میں اس کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے، چاہے اس کے سامنے آ کر وہ بڑے سے بڑا کوئی فرعون ہی نہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ استقامت اور بہادری کا پہاڑ بن کر اس کے سامنے جاتا ہے۔ تو آگے ایک مثال لکھی ہے، خواہ بدر و احد ہو یا حنین و خندق۔ اب ایک جملے میں پورے 4 جنگوں کو سمو کے رکھ دیا۔ اب مثلا ایک جنگ کے اوپر میں تھوڑا سا اشارہ کروں تو بدر میں کافروں کی تعداد کتنی تھی، مسلمانوں کی کتنی تھی، کون سا دن تھا، کون سے مہینے کی تاریخ تھی، 17 رمضان تھا، جمعے کا دن تھا، مسلمان 313 تھے، کافروں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ لیکن جب وہاں کھڑے ہو گئے جا کے اللہ رب العزت نے ان کے لیے مدد کے لیے فرشتے بھی اتار دیے، ایک مرتبہ 3000 اتار دیے، دوسری مرتبہ 5000 اتار دیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان جس رب کی وحدت کو مانتے ہیں، آج بھی ہمیں اس عقیدے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کریں، کسی دنیا دار کے اوپر یا کسی اور مذہب کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کر کے اور ڈر دمک کر ہم اپنی زندگیاں، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو تباہ کرنے کے اوپر جو تلے ہوئے ہیں۔ آج کی یہ عقیدہ توحید میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مسلمان استقامت اور بہادری کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو جب صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں بدر کے میدان میں پہنچے اور احد میں گئے اور حنین اور خندق میں گئے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، نصرت عطا کی، کیونکہ وہ وہاں جا کر ڈرے نہیں، استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر ان کی حالت یہ تھی کہ ان پر نہ تو کسی قسم کا خوف تھا اور نہ وہ غمگین تھے۔ تو اس میں نے جو آیہ کریمہ لکھی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، ہلتے نہیں، ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی۔ آگے اللہ رب العزت نے جب یہ بھی بدر کے اس مضمون کے متعلقہ آیت ہے کہ جب کافروں کو صحابہ نے دیکھا کہ ان کی تعداد اتنی بڑی ہے، ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں، تو وہ ان کے دلوں میں ذرا تھوڑا سا خوف پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیج کر فرمایا کہ میرے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ پھر میں قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتا، میری جب مدد آتی ہے تو لاکھوں کے لشکروں پہ 100 کو میں جو ہے وہ حاوی اور باری کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے عقیدہ توحید کے اثرات کہ انسان کے اندر استقامت اور بہادری، نہ ڈری، یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے رجائیت اور اطمینان قلب۔ اس ہیڈنگ ہی کی میں اگر وضاحت کروں تو وہ یہ ہے، رجا یرجو کا معنی ہوتا ہے امید رکھنا، نہ امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ اور کیونکہ جب بندہ اللہ کی وحدت پہ یقین رکھتا ہے تو عقیدہ توحید اس کے اندر یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھتا ہے۔ کیوں کہ ساری دنیا کو رحمتیں دینے والا، ساری دنیا کو پالنے والا، ساری دنیا کو رزق دینے والا وہی رب ہے۔ تو اس کی رحمت سے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ صرف کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا یہ دلیل، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور دوسری آیت ہیڈنگ کا دوسرا ایسا ہے اطمینان قلب۔ اطمینان کا معنی ہوتا ہے مطمئن ہونا، قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی میں، عربی کا لفظ ہے دل۔ اگر اسی قلب کو آپ چھوٹے کاف کے ساتھ لکھیں تو یہ کتا بن جائے گا، اس کا معنی کتا ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں ہے وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیدِ، کہ ان کا کتا غار کے اوپر پاؤں رکھ کے اس طرح بیٹھا رہا 309 سال تک۔ تو قلب کا معنی کیا ہے؟ دل۔ اب قلب کا معنی دل کیسے لے لیا؟ سوال یہ ہے
تو میں خود ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں. قلب قلب یقلب و تقلیب کا معنی ہوتا ہے بدلنا, اور دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خیالات سوچیں بدلتی ہیں. ایک چیز کی طرف بندہ 1 منٹ اگر دیکھے تو کئی سوچیں اس کے بارے میں اس کی تبدیل ہو جاتی ہیں, اس لیے اس کو دل کہتے ہیں. تو وہ دل جس کو قلب کہا گیا اس میں سوچیں بدلتی ہیں, لیکن اس کی جو ہے وہ جب سوچیں بدلتی ہیں, مختلف سوچیں آتی ہیں, کبھی کسی چیز کی سوچ کبھی کسی کی سوچ, وہ دل پریشان ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس دل کا اطمینان تمہیں کیسے نصیب ہوگا؟ اس دل کا اطمینان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جتنا بندہ اللہ کی بارگاہ کا رخ کرے گا اس کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا چلا جائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معہ حین ذکرنی, کہ جب بندہ میرا یاد کرتا ہے, مجھے میرا نام لیتا ہے, تو میں اس کے پاس اپنی شان کے لائق اور اس کے گمان, اس کی سوچ کے مطابق جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہوں. اور قرآن پاک میں دوسرے پارے میں لکھا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو, میں رحمان ہو کر تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا, تمہاری جو ہے وہ حیثیت کو نہیں دیکھوں گا, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. تو عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کے اندر ایک تو امید اور دوسرا اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اس اگلی سرخی کیا ہے؟ پرہیزگاری, جس کو عربی میں تقوی کہتے ہیں. تو عقیدہ توحید انسان کے اندر یہ صفت پیدا کرتا ہے, یہ خاصیت پیدا کرتا ہے, یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمام ظاہر اور پوشیدہ, ظاہر مانے جو سامنے موجود ہو, پوشیدہ جو چھپی ہوئی ہو, اس کو وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ جانتا ہے. اگر بندہ مخلوق سے چھپ کر بھی کسی بند کمرے میں کوئی گناہ کرے گا تو مخلوق تو نہیں دیکھے گی, لیکن اللہ رب العزت اس کو دیکھ لیتا ہے. اس کی تو میں بچوں کو سکھاتے ہوئے یہ مثال بھی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے, لیکن انسان کے ساتھ جو 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین, یہ بھی دروازے پہ نہیں بیٹھتے, یہ بھی جو ہے وہ پیچھے کوئی نہیں چھوڑ سکتا ان کو, یہ بھی اس برائی کرنے والے کی برائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نامہ اعمال لکھواتے ہیں. اور مگر انسان اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اللہ کیوں؟ کہ اللہ دلوں کے بید جانتا ہے, انہ علیم بذات الصدور. اور یہ ایمان کا جذبہ ہے کہ وہ خلوت ہو یا جلوت. اب یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں, خلوت اور جلوت. اب خلوت کا معنی کیا ہے؟ تنہائی. جلوت کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے. اس کا معنی کیا ہے؟ پوشیدہ. اس کا معنی کیا ہے؟ عیاں. خلوت ہو یا جلوت, بندہ چھپا ہوا ہو یا ظاہر, ہر حال میں اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے. تو جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت انسان معاشرتی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر نتیجہ ہمارے پاس یہ آیا کہ عقیدہ توحید انسان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ اس کو عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور اس کو ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے. اور نجات اور فلاح کے لیے قیامت کے دن ایمان اور عمل صالح دونوں کو ہونا ضروری ہے. یہ آپ کا انتہائی اہم قسم کا مختصر سوال بھی ہے اور MCQs بھی ہے کہ نجات اور فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا. ایک تو سورہ 3 میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے, ہم انسانوں کو اسفل السافلین میں دھکیل دیں گے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. سورہ والعصر پڑھ لیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے, لیکن سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. تو انسان کا جو ایمان ہوتا ہے اس کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے, جس طرح کہ درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے. تو اگر انسان زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرے میں بڑا مومن ہوں, لیکن اس کے کرتوت, اس کے اعمال, اس کی ڈھیل ڈال, اس کا برتاؤ انسانوں سے اچھا نہ ہو, تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان کی حلاوت اس کے دل میں نہیں اتری, وہ صرف زبانی جمع خرچ ہی ہے. اور اس کے جو ہے وہ جب بندے کو اس کے ایمان نے برے اعمال سے نہ بچایا, نیک اعمال کی طرف راغب نہ کیا, تو پھر عقیدہ توحید میں نے اس کے اندر کوئی اثر پیدا نہ کیا. تو عقیدہ توحید انسان کے اندر بارکیف پرہیزگاری پیدا کرتا ہے, اس کو گناہوں سے پاک رکھنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے.
اگلی سوری ہماری جو کتاب کے اندر نہیں ہے وہ احترام انسانیت ہے کہ عقیدہ توحید جو جس رب کی وحدت کو ہم مانتے ہیں وہ رب کا ایک ماننا انسان کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ سارے انسانوں کا احترام کرے، کسی کو گھٹیا نظر سے نہ دیکھے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا دوسرے کے بارے میں کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا ربط ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 2 آیتوں کے ٹکڑے لکھے ہیں، کنتم خیر امتن، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہماری شناخت اللہ نے بتائی کہ میرا نبی سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ، بہترین، اور آپ کی امت ساری امتوں سے اعلیٰ اور افضل۔ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کے لیے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ کام آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے امت ذلت کا شکار ہو چکی۔ اور اگلی ہے وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وہ رب ہے جس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اگلی ہیڈنگ ہماری ہے آخری، قناعت پسندی۔ قناعت پسندی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے چیز مل جائے اس پہ صبر شکر کر کے گزارا۔ پرہیزگاری والے میں یہ آیت رہ گئی ہے، اس کو دوبارہ سن لیں، ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اب ہم اپنے اگلا حصہ، آخری سرخی، قناعت پسندی، کہ جتنا اللہ رب العزت نے کوئی چیز دی ہے، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، مکان دیے ہیں، جو کچھ بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں انسان کو میسر ہیں، ان پہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی عطا پہ راضی رہنا۔ اور جو بندہ کیوں کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان دینے کی کوشش کرے تو جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع دینے کی کوشش کرے تو اس وقت تک نفع کوئی نہیں دے سکتا جب اللہ رب العزت نہ چاہے۔ تو ہماری ساری جب زندگی اللہ کی منشا کے اوپر منحصر ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹکی ہوئی ہے، تو پھر انسان کو لالچی نہیں بننا چاہیے، انسان کو حرص طمع سے باز رہنا چاہیے، اور جو اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے اس پہ استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرے۔ کیوں کہ شکر ادا کرے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اگلے لمحے تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ اور آخر میں اس شکر کے متعلق اور قناعت کے متعلق ایک اضافی بات بتاتا چلوں آپ بچوں کی تربیت کے لیے، کہ شکر وہ نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا، جو اللہ کی ساری نعمتوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ مثلا انسان کھانے کے بعد کھانا کھا کر، کئی لوگ ایسے ہیں جو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، کھانا کھانے کے بعد دعا نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں کھڑے کرتے، لیکن جب وہ مالک ہے، رب ہے، پھر بھی دے رہا ہے، لیکن جب چھینتا ہے تو پھر روتے ہیں۔ اس لیے جو کھانا کھانے کے بعد، کپڑے پہننے کے بعد استعمال، نئے کپڑے پہن لیے، اسی طرح نئی جوتی پہن لی، نئی گاڑی استعمال کر دی، تو یہ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا کوئی ذاتی استحقاق نہیں ہے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، یہ اس کا فضل ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اس کی ساری نعمتوں کو اگر ایک بند کمرے کے اندر محفوظ رہیں اور بندہ یہ چاہے کہ میں مجھ سے کبھی بھی زائل نہ ہوں، ضائع نہ ہوں، مجھ سے کبھی چھینی نہ جائیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ نعمتیں استعمال کرنے کے بعد جس رب نے، جس خالق نے، جس مالک نے وہ نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرے گا تو ساری نعمتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری کی ساری ہیڈنگ جو ہے وہ آپ نے لکھ لینی ہے، اور خاصتاً بیٹا یہ دلائل آپ نے نوٹ کر لینے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔